حضرات اس کے بعد قرآن مجید نے اسی سیاق میں قارون کی زندگی کی ایک ہلکے سے واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ اسے اپنی دولت، اپنے مال، اپنے دھن کی نمائش کا اپنے دھن کی نمائش کا ایک شوق اسے چڑھایا، اور اس نے چاہا کہ اپنی خدم، اپنے حشم، اپنے نوکر چاکر، اپنی مال، اپنی دولت، اپنی رونق، اپنی زینت کی نمائش میں لوگوں کے سامنے کروں۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک مرتبہ بن سور کے لدا ہوا نوکر چاکر ساتھ لے کر اپنی دولت کی رونق کی نمائش کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکلا۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے، ہر طرف اس کا استقبال ہونے لگا۔ دولت سے لدا ہوا یہ قارون، یہ مالدار سڑکوں پہ اتراتا ہوا چل رہا ہے نمائش کرتے ہوئے، اور اس دولت مند انسان کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم۔ دنیاوی زندگی کے متوالوں نے کہا، دیکھنے والوں میں جو تماشائی تھے ان میں سے جو دنیا دار تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ اسی دولت مل جاتی جیسے قارون کو ملی ہوئی ہے، ہمیں بھی وہ مال مل جاتا جو مال کے قارون کو ملا ہوا ہے، ہمیں بھی وہ دھن مل جاتا جو دھن کے قارون کو ملا ہوا ہے۔ کتنا نصیب ور انسان ہے، کتنے نصیب والا ہے، انہو لذو حظ عظیم، وہ بڑے نصیب والا انسان ہے، انہو لذو حظ عظیم۔ قرآن کہتا ہے جب دنیا دار اس کی ظاہری چمک دمک اور رونق پہ عش کرتے ہوئے اس کی دولت کی آرزو اور تمنا کر رہے تھے تو قوم بنو اسرائیل کے کچھ علم والے تھے، انہوں نے ان دنیا داروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ کیسی بات کر رہے ہو، کیسی آرزو کر رہے ہو، کیا چیز مانگ رہے ہو؟ دنیا کو چھوڑو، تمہاری نظر آخرت کے اس عظیم اجر و ثواب پہ رہنی چاہیے جو اجر و ثواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ ہاں یہ اجر و ثواب انہی لوگوں کو ملے گا جو اس دنیا میں صبر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ بہرحال دنیا دار اس کی دولت پہ عش کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، اسے بڑے نصیب والا انسان سمجھ رہے ہیں، اور ادھر علم والے دنیا داروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سینہ تان کر تکبر کرتا ہوا اتراتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس کی تکبر کی یہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلے کے ذریعے سے زمین میں دھسا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس کے خزانوں سمیت اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کی پکڑ جب آئی، اللہ کی گرفت جب آئی، اس کا کوئی گروہ، اس کی کوئی جماعت، اس کی کوئی پارٹی اسے بچا نہ سکی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، نہ اپنی مدد آپ وہ کر سکا۔ اور جب قارون کا یہ انجام دیکھا تو قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قارون کا یہ انجام دیکھا، زمین میں وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے دھسا دیا گیا، زمین نے اسے اپنا لقمہ بنا لیا، تو کل جن لوگوں نے اسے بڑا نصیب والا انسان سمجھا تھا اور کہنے لگے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی، کاش کہ ہمیں بھی وہ دولت مل جاتی جو دولت کے قارون کو ملی ہوئی ہے، آج قارون کے انجام کو دیکھ کے کہنے لگے آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو نوازتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ نے اگر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا آج ہمارا بھی یہی انجام ہوتا اور ہم بھی زمین کے اندر دھسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جانتے نہیں ہو لوگوں کہ کافر اور ناشکر انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرات یہ مختصر تفصیل ہے اس واقعے کی جو قارون کے حوالے سے